یہ پارہ ہمیں بتاتا ہے کہ نعمت ملنے کے بعد انسان کیا بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللاتی انعمت علیکم، سورہ بقرہ کی 40 آیت ہے۔ اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ یہ آیت کسی اور کے لیے نہیں، یہ آیت ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ سب سے پہلے یاد دلانے سے بات شروع کرتا ہے، کیونکہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ بھول جانا ہے۔ انسان کیوں بھول جاتا ہے؟ نعمت ملنے سے پہلے انسان گر گراتا ہے، دعائیں کرتا ہے، وعدے کرتا ہے، لیکن نعمت ملنے کے بعد ہی انسان سوال کرنے لگتا ہے، شرائط لگانے لگتا ہے، اور پھر اپنے مطالبے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ اللہ فرماتا ہے وَفَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، سورہ بقرہ کی 47 آیت ہے۔ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ پریویلیج تھا، لیکن پریویلیج کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے۔ آج بھی جب اللہ کسی کو علم دیتا ہے، دین کا شعور دیتا ہے، قرآن سمجھنے کا موقع دیتا ہے، تو وہ فضیلت ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے بعد عمل نہ ہو تو یہی فضیلت وبال بن جاتی ہے۔ اللہ بنی اسرائیل کو یاد دلاتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، سورہ بقرہ کی 49 آیت ہے۔ جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی۔ فرعون یہ صرف ایک شخص نہیں تھا، فرعون ایک نظام تھا، ایک سسٹم تھا۔ ظلم، غلامی، ذلت نے سمندر چیر دیا، دشمن غرق کر دیا، غلاموں کو آزاد کر دیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے معجزہ دیکھنے کے بعد بھی دل نہیں بدلا۔ یہی انسان کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ معجزے ایمان جو ہے نا نہیں بناتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر معجزہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں، ایمان دل کی کیفیت ہے، نہ کہ آنکھ کا منظر۔ اللہ فرماتا ہے ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، سورہ بقرہ کی 85 آیت ہے۔ پھر تم ہی ہو جو اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہو۔ یہاں قرآن ہمیں چکاتا ہے، کیونکہ نعمت کے بعد انسان کا رویہ زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے۔ آج کا مسلمان جو ہے اس کی وہی کہانی ہے۔ آج ہم یہی کہتے ہیں اللہ نے ہمیں بہت دیا، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، لیکن قرآن زندگی میں نہیں، دین رسم میں ہے، عمل مشکل لگتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں نعمت شکر نہیں بنتی بلکہ عادت بن جاتی ہے۔ جب نعمت عام لگنے لگے، ٹھیک ہے، کوئی بھی نعمت عام لگنے لگے، نعمت جب تو شکر ختم ہو جاتا ہے، شکر ختم ہو جاتا ہے، شکایت شروع ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا ہم ایک ہی کھانا کیوں کھائیں، ہمیں اور چاہیے۔ یہ مطالبہ نہیں تھا، یہ دل کی بیماری تھی۔ نعمت کا امتحان تکلیف سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ تکلیف انسان کو جھکاتی ہے اور نعمت انسان کو بلا دیتی ہے۔ یہ پارہ ہمیں آہستہ آہستہ یہاں لا رہا ہے کہ اللہ کا دین احسان ہے، لیکن احسان تب نعمت بنتا ہے جب اس کا حق ادا کیا جائے۔ قرآن انسان کو اچانک احکام کی جو ہے نا لسٹ نہیں دیتا، قرآن انسان کو پہلے اس کی حقیقت دکھاتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں یہ نہیں کہتی کہ تم نے کیا کرنا ہے، بلکہ یہ پوچھتی ہے کہ تم بن کیا رہے ہو۔ پارہ 1 میں قرآن نے ہمیں راستہ دکھایا، ہدایت کیا ہے، دل کیسے زندہ ہوتا ہے، اور نفاق کیسے انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ اب پارہ 2 میں قرآن ایک قدم آگے بڑھاتا ہے۔ یہاں بات صرف ایمان کی نہیں، یہاں بات ذمہ داری کی ہے، کیونکہ ہدایت مل جانا کافی نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا انسان ہدایت ملنے کے بعد بھی اس کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں۔ پارہ 2 ان لوگوں کے لیے کہانی ہے جنہیں سب کچھ دیا گیا، جنہیں سب کچھ دیا گیا، کتاب بھی، نبی بھی، علم بھی، عزت بھی، لیکن پھر بھی وہ پھسل گئے، سلپ ہو گئے۔ یہ پارہ کسی قوم کو رسوا کرنے کے لیے نہیں، یہ پارہ ہمیں خبردار کرنے کے لیے ہے، تاکہ ہم جو ہے نا یہ نہ کہیں یہ تو ان لوگوں کی بات ہے، بلکہ ہم یہ سوچیں کہیں یہ بات میرے دل میں
کہیں یہ بات میرے بارے میں تو نہیں؟ یہاں سے قرآن انسان کے سامنے آئینہ رکھ دیتا ہے اور پھر ایک ایک کر کے وہ سوالات کھولتا ہے جن سے اکثر لوگ بچ کر نکل کر جانا چاہتے ہیں. اب جو آنے والا ہے وہ کہانی نہیں، وہ تاریخ نہیں، وہ زندہ حقیقت ہے. اور یہیں سے پارا 2 جو آنا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن یہاں ایک نازک موڑ پر آتا ہے. یہاں سے انسان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے، کیونکہ نعمت مل جانا ایک بات ہے اور حکم مان لینا بالکل دوسری بات ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، سورہ بقرہ کی 83 آیت. جب ہم نے تم سے یہاں انسان کو ایک بہت خاموش مگر خطرناک عادت سے روشناس کرواتا ہے. یہ عادت کفر نہیں، یہ عادت انکار بھی نہیں، یہ عادت ہے تاخیر. اور انسان کہے ابھی نہیں، یہیں سے دل کی بیماری شروع ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، سورہ بقرہ کی 84 آیت ہے. جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے. یہ حکم کسی پیچیدہ عبادت کا نہیں تھا، یہ انسانی اخلاق کا بنیادی اصول تھا. لیکن مسئلہ یہ نہیں کہ مسئلہ تھا کہ وہ ماننا نہیں چاہتے. یہ میجر مسئلہ یہ تھا کہ وہ ماننا نہیں چاہتے تھے. انسان حکم کو کیسے توڑتا ہے؟ انسان اکثر کبھی جو ہے نا کھلے انکار سے نہیں بلکہ عمل کو پوسٹ پون کر کے حکم توڑتا ہے. وہ کہتا ہے ابھی حالات مناسب نہیں، وقت بہتر ہو جائے تو سب کے ساتھ مل کر کریں گے، اکیلے کیوں ہم کریں. یہ سارے جملے ظاہر میں عقل لگتے ہیں لیکن اندر سے نفس کی چال ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ثم اقررتم وانتم تشہدون، سورہ بقرہ کی 84 آیت ہے. پھر تم نے خود اقرار کیا اور تم گواہ بھی تھے. یہ بہت سخت جملہ ہے کیونکہ انکار لا علمی میں ہو تو معافی ممکن ہوتی ہے، لیکن اقرار کے بعد عمل نہ ہو تو وہ جرم بن جاتا ہے. یہ پارہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ علم ہمیشہ نجات نہیں بنتا. اگر علم کے بعد عمل نہ آئے تو وہی علم جو ہے نا وبال بن جاتا ہے. بنی اسرائیل جانتے تھے یہ غلط ہے، یہ منع ہے، یہ عہد کے خلاف ہے، پھر بھی وہ کرتے رہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار تم جانتے تھے کا لفظ جو ہے نا دہراتا ہے. اللہ فرماتا ہے افاتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، سورہ بقرہ کی 85 آیت ہے. کیا تم کتاب کے کچھ حصے مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے؟ یہ آیت صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو دین کو اپنی سہولت سے چنتا ہے. انسان کہتا ہے یہ بات ٹھیک ہے، یہ مشکل ہے، یہ بعد میں، یہ زمانے کے مطابق نہیں. یہ سلیکشن دین کو توڑ دیتی ہے. قرآن مکمل اسے ٹکڑوں میں ماننا، اصل میں اسے نام جو ہے نا ماننا ہے. اللہ فرماتا ہے فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، سورہ بقرہ کی 85 آیت ہے. جو ایسا کرے اس کی سزا دنیا میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں. یہ رسوائی ہمیشہ ظاہری نہیں ہوتی، کبھی سکون چھین جاتا ہے، کبھی دل بے چین ہو جاتا ہے، رشتے کھوکھلے ہو جاتے ہیں، عبادت بوجھ لگنے لگتی ہے. یہ سب باطنی رسوائیاں. جب انسان حکم سنتا ہے، سمجھتا ہے، ماننے کا دعویٰ کرتا ہے مگر عمل نہیں کرتا تو قرآن کہتا ہے یہ نفاق کی پہلی سیڑھی ہے. پارا 2 کا یہ حصہ میں یہ آہستہ آہستہ یہاں لا رہا ہے کہ اللہ کا حکم فوری اطاعت مانگتا ہے، بحث نہیں، تاخیر نہیں، چناؤ نہیں. جہاں انسان نے بعد میں کہا وہی دل نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. یہاں میں رکتی ہوں، اگلا حصہ اس نقطے کو ایک واقعے کے ذریعے اور گہرا کرے گا. حکم آئے گا، سوال بھریں گے اور ایک سادہ سی بات جو مشکل بنا دی گئی ہے وہ بات جو ہے نا اس میں کریں گے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے ہر دروازہ کھٹکایا مگر ہر طرف سے خاموشی ملی؟ تب یاد رکھو یہ خاموشی انکار نہیں، تیاری ہوتی ہے. اللہ کا ایک نام ہے الفتاح، یعنی وہ ذات جو وہاں سے راستہ کھولتی ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. عربی میں یا فتاح کا مطلب ہے جب زندگی میں رزق رک جائے، رشتے الجھ جائیں، کریئر بند لگے
یا دل ہر روز ٹوٹتا ہو تو سمجھ لو اب انسانی دروازے بند ہو چکے ہیں اور اللہ کے دروازے کھلنے والے ہیں. دل سے کہو تو یا اللہ جس دروازے کو میں نے نہیں دیکھ پا رہا تو اپنی رحمت سے اسے کھول دے. العدل مکمل انصاف کرنے والا. العدل کبھی تم نے صحیح ہونے کے باوجود ہار محسوس حق پر ہو کر بھی تنہا رہ گئے ہو. اللہ کہتا ہے میں العدل ہوں, میرے ہاں کوئی ظلم محفوظ نہیں رہتا. عربی میں ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ, بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. لوگ وقتی جیت جاتے ہیں مگر جو رزلٹ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تمہارا صبر, تمہارا خاموش رہنا, تمہاری آنکھوں کے آنسو سب لکھے جا رہے ہیں. اللطیف دی جینٹل, کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے بیان نہیں ہوتے, صرف دل میں چبھتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں اللطیف ہوں, میں تمہارے ان احساسات کو بھی جانتا ہوں جنہیں تم خود الفاظ نہیں دے پاتے. تمہارے ان احساسات کو بھی جانتا ہوں جنہیں تم خود الفاظ نہیں دے پاتے. ان ربی اللطیف